اس میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مفہوم ہے؟ اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں؟ Thou alone we worship and from thou alone we seek help، یہی ہے نا ترجمہ؟ لیکن یہاں لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم مصیبت میں یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب مسئلہ ہو گیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہماری مدد فرما سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، ہم غریبوں پہ نظر کریں تو، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ تو ایک صحابہ دیکھیے صاحب، ہم آپ کو ساری بات قرآن مجید سے دکھا رہے ہیں، اور یہاں نقیب ملت تشریف فرمائے، دیگر سادات کرام علماء کرام، ان لوگوں کا عقیدہ اس قرآن شریف کا آیت کے بالکل الٹ ہے۔ اب بیچارہ کالج کا لڑکا سوچے گا یار یہ مولانا تو صحیح بول رہے ہیں، یہ تو قرآن مجید سے حوالہ دے رہے ہیں، اب وہ بچہ ان کے طرف مائل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کوانٹم میکینکس کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو برنولیز تھیورم نہیں معلوم ہے، آپ کو نیوٹنز لا اور فزیکل ڈیفیسٹ نہیں معلوم ہے، تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر عقیدہ آپ کا خراب ہے تو بڑی پرابلم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں بھی، اس سے پہلے قید لگائی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، آگے وعملوا الصالحات، اے لوگوں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو یاد رکھیے اچھے کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبھی قبول ہے جب آپ کا ایمان یعنی عقیدہ درست ہے، ورنہ اچھے کام تو غیر بھی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں کہ نہیں، سڑکیں ہم بنواتے ہیں، غریبوں کا علاج ہم سے مراد اہل ایمان کراتے ہیں، درخت ہم لگاتے ہیں، کوڑھیوں کا علاج ہم کرواتے ہیں، اور جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ یہ اہل سنت لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی دقت، ہم تو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت اشعری اور ماتریدی دونوں کا عقیدہ ہے، صرف مسلمانوں کے نیک اعمال مرنے کے بعد ان کو کام میں آئیں گے، جو غیر مسلم ہیں وہ جو اس دنیا میں اچھا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اسی دنیا میں ان کو نفع دے دے، یہ عقیدہ ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنائیے، فارمیسسٹ بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو عقیدہ درست کر لیجئے، یہ ماں باپ پر فرض ہے۔ پوچھو گی جس طرح بیٹا باپ کے انتقال کے بعد اس کو ایصال ثواب کر کے فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح اگر بیٹا غلطی کرتا ہے اور باپ نے اس کو دین کا علم نہیں دیا تو محشر میں پوچھو گی تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں دین سکھایا تھا۔ اسی کے تحت آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے کہ جو کچھ ہو سکے اس تنظیم کے تحت آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم تجود وجوہ و تسود وجوہ،
اس دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جس دن کچھ چہروں کو روشن کیا جائے گا اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کشمیر کے کوئی مولانا نہیں، بغداد شریف اور اجمیر شریف اور بریلی شریف کے کوئی عالم دین نہیں، اللہ کے رسول کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ لوگ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے۔ امام سیوطی نے نقل کیا، در المنصور میں بھی ہے، جلالین میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، تمام مفسرین نقل کیا کہ یہ جو آیت ہے کہ اس دن قیامت کے دن کچھ چہروں کو روشن کیا جائے گا اور کچھ کو سیاہ کیا جائے گا، اس میں روشن ان لوگوں کو کیا جائے گا جن کا تعلق سنت اور جماعت سے ہوگا۔ تو الحمدللہ ہماری جو پہچان ہے سنت و جماعت وہ حدیث سے ثابت ہو گئی، اسی کا مخفف شارٹ فارم سنی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سواد اعظم جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا یہ جو نام ہے سنت و جماعت، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ہم الحمدللہ سنی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا اور حافظ ذہبی نے جس کو صحیح کہا، کہ بڑی جماعت یعنی سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہو، جو جماعت سے ہٹ جاتا ہے اس کو یوں پریشانی ہوتی ہے جس طرح بھیڑ ہوتی ہیں، شیپ، تو اس بھیڑ کے جھنڈ سے اگر کوئی ایک بھیڑ الگ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے، تو جو جماعت سے الگ ہوتا ہے اسلام کے دشمن انہی پر عمل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آ گیا، جیسے 3-4 سوال میں نے قائم کیے، یا رسول اللہ کہنا اور مدد مانگنا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو بلا لیا جائے تاکہ سوال جواب کے سیشن میں وہ کھل کر سوال کر چلے، فل موقع ہے۔ جانے کے بعد نہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ یہ آپ کے پاس کہیں بھی یہ فون کر دیئے، ان کو SMS کر دیئے، آ جائیے، آپ کو پورا موقع ہے سوال کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد۔ صحیح ہے نا؟ اب اس آیت کو فضل اللہ چشتی نہیں سمجھائے گا، آج کے زمانے کے کوئی مولانا نہیں سمجھائیں گے، صحابہ کا عمل دیکھا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کا عمل، کیونکہ اگر کسی ہندوستان کے عالم دین کا عمل نہیں، یہ تو انڈیا کے تھے، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم تو سعودی عرب کے علماء کو مانتے ہیں، کچھ طبقے ایسے آ گئے ہیں، ہم فلاں فرقے کے علماء کو مانتے ہیں، ہم نے کہا چھوڑو بھائی، صحابہ کو تو سب مانتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ تو صحابہ کو دیکھا جائے ان کا کیا عمل ہے، اور اس حدیث شریف کو کسی ایسی کتاب سے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ ایک اور فتنہ چلا ہے، جو حدیث لوگوں کو قبول نہیں کرنی ہوتی ہے اس کو ضعیف بول کر شری نگر کی گلیوں میں نکل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتاب اللباس، the book of cloth، امام بخاری نقل فرماتے ہیں جب بھی کسی صحابی کو بخار ہو جاتا، سبحان اللہ، یا بری نظر لگ جاتی تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے پاس حضور کا ایک موئے مبارک تھا،
امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس موئے مبارک کو ایک چاندی کے برتن میں رکھا جاتا جس کا نام جنزبان تھا. سبحان اللہ. آگے لکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں جب صحابی کو بخار ہوتا یا بری نظر لگتی تو حضور کے موئے مبارک کو لیتے, پانی میں گھماتے, پانی کو پی لیتے, ان کا بخار دور ہو جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پھر غور کیجئے یہ نقیب ملت کا یا فضل اللہ چشتی کا یا مولانا داؤدی صاحب کا عمل نہیں پیش کر رہا ہوں, یہ ان لوگوں کا عمل پیش کر رہا ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. سبحان اللہ. بے شک ان لوگوں کو بھی یہ آیت معلوم تھی کہ نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین معلوم تھی کہ نہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد, لیکن جب مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضور کے موئے مبارک. سبحان اللہ. اب کیا کریں گے؟ اور یہ ایک عمل نہیں ہے, یہ تو بخاری شریف کا حوالہ. صحیح مسلم میں ہے مدینہ شریف میں جب کوئی بچہ بیمار ہوتا حضور کے جھبے مبارک کو لیا جاتا, پانی کے برتن میں ڈبویا جاتا, وہ پانی بچے کو پلایا جاتا, بچہ ٹھیک ہو جاتا. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین ان لوگوں کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ سیف اللہ کون سے صحابی کا لقب ہے؟ خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ. ان کا عمل اور عقیدہ دیکھ لیجئے. امام بیہقی نے جید سند سے حدیث کو نقل فرمایا. ایک بار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی آرمی کے ساتھ تھے, سامنے دشمن کی آرمی فوج کھڑی تھی, بس مقابلہ شروع ہونے والا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے پریشان گھوم رہے ہیں. مسلمانوں نے پوچھا حضرت بڑے پریشان دکھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا میرے سر پہ جو عمامہ تھا وہ کہیں گر گیا ہے, میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا حضرت وہ تو بڑا پرانا بوسیدہ سا عمامہ تھا, آپ نیا لے لیجئے. کہا نہیں, اس عمامے شریف میں حضور کا ایک موئے مبارک تھا, سبحان اللہ. اور آج تک میں اسی کی برکت سے سب جنگ میں فتح حاصل کیا. سبحان اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ فضل اللہ چشتی نہیں, خالد بن ولید رضی اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بے شک. اب کیا کریں گے؟ آج ایسا عقیدہ, ابھی ہم جواب دیں گے لیکن غور کیجئے, آج ایسا عقیدہ اور ایسا عمل کرنے والے کو معاذ اللہ کچھ لوگ بدعتی اور مشرک اور کیا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور وہ نوجوان بچوں کو ہی پکڑتے ہیں. اور ایک بہت خطرناک شیخ کے ہاتھ پر وہ لوگ مرید ہو گئے. اس شیخ کا نام ہے شیخ گوگل. انٹرنیٹ پہ جا کر حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں سے اپنے مطلب کی تعویل کر رہے ہیں, اور ایک بہت خطرناک ادارے میں داخلہ لے لیا. اس ادارے کا نام ہے واٹس ایپ یونیورسٹی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. لیکن آج ہمارے لوگوں نے جاننا بند کر دیا ہے. اپنے عقیدے کو رکھ کر نوجوانوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے دن میں لے جا رہے ہیں, گھما پھرا کے لے آ رہے ہیں. اب اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور صحابہ کا یہ عمل, اس کا جواب بخاری شریف میں موجود ہے. سبحان اللہ. کتاب الطب, the book of medicine. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد میں تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے. بے شک. کیا یہاں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ شہد ہنی میں اپنے آپ یہ طاقت ہے نفع دینے کی؟
ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی. یہی ہے نا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آگ میں اپنی طاقت ہے جلانے کی، کیونکہ اگر آگ میں اپنی طاقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا دیتی. صحیح ہے نا. لیکن قرآن مجید میں ہے کہ جب آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تو آگ نہیں جلا پائی. یعنی چیزوں میں نفع اور نقصان دینے کی جو طاقت ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا یہ بہار کا موسم، جس میں موسم ہوتا ہے بہار، یہ بہار کا موسم کتنا اچھا موسم ہے کہ یہ درختوں پر پھول لاتا ہے. آپ بتائیے کیا بہار کے موسم میں یہ طاقت اپنے آپ ہے کہ وہ درختوں پر پھول لے آئے؟ اس موسم میں وہ صفت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ فرمایا شہد تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں یہ طاقت دی ہے. نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب تھے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں نفع اور نقصان کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی لیے اگر کوئی مسلمان کہتا ہے مدد کو پکارتا ہے، یہ کہہ دے کہ ارے میں نے ٹھنڈی شربت پی لی میری پیاس بجھ گئی، تو وہ مشرک نہیں ہوگا. اگر کوئی انجینئر کے پاس جائے اور کہا سر میرا نالی بلاک ہو گیا ہے، آپ ایک موٹر لگوا دیجئے پلیز میری مدد کیجئے، ارے تم نے انجینئر سے مدد مانگ لی، تم مشرک ہو گئے. آپ پیسے والے، آپ کے پاس ایک غریب دوڑتا ہوا آیا، حضرت میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں میری مدد کیجئے، 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے. ارے تم تو مشرک ہو گئے کہ تم نے امیر سے مدد مانگ لی. نا نا نا، جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اسی عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے. صحیح ہے نا. اب اس کی اور دلیل دے دوں قرآن مجید سے. آپ سب زندہ ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں؟ بالکل بالکل ہے نا. آپ سب دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے. قرآن مجید ہے حی القیوم، اللہ کو زندہ حی کہا گیا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی دیکھتا ہے وہی سنتا ہے. اللہ بھی زندہ آپ بھی زندہ، اللہ بھی سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں. تو کیا ہم لوگ شرک کر رہے ہیں؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے مشکل کشا کر دیا؟ مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا یہ تو صرف اللہ ہے. جس نے حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اس نے شرک کر دیا. ایسا کچھ بے وقوف کہتے ہیں. ارے آپ نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اگر قرآن مجید پڑھتے تو آپ ایسا علاج جاہلانہ اعتراض ہی نہیں کرتے. اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے معلوم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ میرا نبی بھی رحیم ہے. اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم. شرک ہو گیا. ولی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی کی جمع اولیاء. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، مومن بھی ولی. اب کیا کریں گے؟ اللہ بھی ولی آپ بھی ولی. شرک ہو گیا. اسی کو جب آپ یاد رکھیں گے تو اللہ آپ نے کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہہ دیا؟ مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا وہ تو اللہ ہے. تو الٹا سوال کر دیے. آپ نے کیسے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ ہی دیکھتا اور سنتا ہے. He alone sees and hears.
So are you comparing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala with the attributes of human being? No, we are not comparing. It is your fault. You have not understood what is Zati and what is Atai. What is something which is self-contained and which is attributed, which is given. یہ آپ کی علم کی کمی ہے. مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم مردوں کو زندہ کرتا ہے. بالکل. اب کیا کریں؟ ہوا کی ڈائریکشن کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حدیثوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کی ڈائریکشن بدل دیتے. بیٹا یا بیٹی دینے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جبرائیل نے بیٹا دیا. حضرت مریم کو جبرائیل نے بیٹا دیا. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا, فوراً جواب بھی آئے گا. آپ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے, جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو چلی جائے گی. صحیح ہے؟ اور یہ طاقت ہماری اپنی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے. لائٹ نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. بنیادی فزکس. جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہے تب دیکھ پائیں گے. اور آپ کے آنکھ اور اس آبجیکٹ کے بیچ میں کوئی میڈیم ہونا چاہیے جس میں لائٹ ٹریول کر سکے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو پتہ کیا لگا, جو بندے کے دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, وہ پیدا کی گئی ہے. تو اللہ بھی دیکھتا ہے, بندہ بھی دیکھتا ہے, لیکن اللہ کے دیکھنے کی طاقت اس کی اپنی ہے, بندے کو عطا کی گئی ہے. صحیح ہے نا؟ ایک اور مثال دے دوں میں, قرآن مجید سے حوالہ دوں گا میں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج لے کر جا رہے ہیں تو دو چیٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان چیٹیوں نے جب بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری پر ان کی بات چیت کیسے سن لی؟ کس نے طاقت دی ان کو؟ اللہ تعالیٰ. اس کو تو آپ مانتے ہیں نا پھر کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اسپیشل طاقت دیتا ہے. سب کو برابر مت کیجئے, نہیں سب برابر ہیں. کیسے برابر ہو جائیں گے بھیا؟ دوسری مثال قرآن مجید میں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب تخت چاہیے تھا تو انہوں نے اپنے ایک راج درباری کو کہا تو وہ ایک لمحے میں ہزاروں میل سے تخت لے آئے. یہ سیدھا قرآن مجید سے حوالہ ہے. پھر سوال ہے کہ ان کو طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. ایک اور حوالہ سن لیجئے.